ہوں۔ آگے کا سوال ہے طالب علم سے ریلیٹڈ، کیا طالب علم درس و تدریس کا کام کر سکتے ہیں اس مرحلے میں، جیسے علم سیکھ رہے تو؟ اچھا، یہ طالب علم اور عالم کا یہ فرق کرنا بڑا مشکل ہے ہمارے یہاں، چونکہ مدرسہ کا جو نصاب چلتا نا، تو مدرسے سے باہر کوئی نکلا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طالب علم نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی طالب علم ہے۔ سمجھیے زندگی بھر آدمی طالب علم رہتا ہے، اور استاد یعنی کسی مدرسے میں پڑھانے لگا اس کا مطلب نہیں کہ طالب علم نہیں رہ گیا۔ اصل میں جو آدمی اجتہاد کے درجے کو پہنچ جائے، فتویٰ کے درجے کو پہنچ جائے، اور وہ تمام مسائل میں اس کو جو ہے درک ہو جائے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے طالب علم کے ساتھ ساتھ درجے اجتہاد کو پہنچ گیا۔ ورنہ عام طور سے لوگ طالب علم ہی رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ طالب علم رہیں گے تو کہیں نہ کہیں پڑھائیں گے بھی، تو اپنے محدود معلومات کی روشنی میں درس و تدریس کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز کو وہ پڑھانا چاہتے ہیں اس چیز میں پختگی ہو تب۔ خاص طور سے اگر عربی پڑھانا چاہتے ہیں، عربی، تو ان کو عربی کا کوئی بھی فن، قرآن، حدیث، شریعت کا کوئی فن پڑھانا چاہتے ہیں تو کم سے 1 منٹ عربی زبان میں ماہر نہیں ہے، وہ ٹیچنگ نہیں کر سکتا، وہ تدریس نہیں اس کو قطعاً یہ حق نہیں حاصل ہے کہ کوئی اسلامی سبجیکٹ، دینی سبجیکٹ پڑھائے، یہ اس سے بالکل بھی حق حاصل نہیں ہے، قطعاً حق حاصل نہیں ہے، ہم اس کے سخت خلاف ہیں۔ اچھا، عربی میں مہارت کم سے کم، ہم ہی نہیں کہتے کہ بالکل امر القیس بن جائے، اپنے وقت کا سب سے بڑا ادیب بن جائے عربی کا، لیکن اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ کسی بھی عربی کتاب کا ایک صفحہ اس کے سامنے کھول دیں، جیسے فتح الباری ہے، فتح الباری بخاری کی شرح، اس کا ایک صفحہ کھول دیں اور کہیں کہ اس پیج میں کیا لکھا، کیا کہا گیا ہے، وہ بتا لے جائے۔ ہم نہیں کہتے ہیں ہر لفظ کا معنی آئے، اس کو ہو سکتا ہے 1-2 ورڈ کا معنی نہ آئے، 1-2 سطر کا معنی بھی نہیں آئے، لیکن اس پیج میں کیا لکھا ہوا وہ بتا لے جائے گا۔ عام طور سے جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں علماء، اور ان کی عربی اچھی ہوتی ہے، تو وہ یہ کر لے جاتے ہیں کہ وہ ایک پیج اگر کھولیں گے تو یہ بتا لے جائیں گے کہ ابن حجر املا یہاں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہی اسی طرح آپ ٹیسٹ لے سکتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی بھی عربی کتاب کا صفحہ کھول کے یہ نہیں بتا پاتا ہے کہ اس صفحے میں کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ شخص تدریس کے لائق نہیں ہے، اس کو یہ قطعاً حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تدریس کرے، چاہے وہ طالب علم اپنے آپ کو کہے یا استاد کہے، اسے تدریس کا حق حاصل نہیں۔ یہ اس کو کم سے کم عربی زبان اسے لازمی آنی چاہیے اگر وہ اسلامی موضوع پڑھانا چاہتا ہے تو۔ عربی زبان سے مطلب نہیں 2-3 جملے رٹ لیا، حاذا ذالکا بول رہا ہے تو عربی آتی نہیں، عربی کا جو میں نے بتایا کہ کوئی بھی ابن تیمیہ کی کتاب کھول دیں آپ، ایک صفحہ بولیں کہ پڑھ کے بتاؤ کیا ہے اس میں، 4 عالم کے سامنے، اگر وہ بتا لیا جاتا تو ٹھیک ہو، تدریس کرنے کے قابل ہے، محنت کر کے تدریس نہیں بتا پاتا وہ تدریس کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی خاص سبجیکٹ سے حدیث کی کوئی سبجیکٹ پڑھا رہا ہے تو اصول حدیث بھی آنا چاہیے، تفسیر پڑھا رہا ہے تو اصول تفسیر بھی آنا چاہیے، یعنی اور بھی چیزیں بڑھتی جائیں گی، لیکن بیسک کیا، کم سے کم عربی زبان اس کی بہتر ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی بنیادی شرط ہے، عربی زبان نہیں ہے تو دینی شرعی علوم کی تدریس وہ نہیں کر سکتا۔ جی۔